باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر آیت نمبر 11. دیکھیں یہاں پر وہی بات شروع ہو رہی ہے کہ ایک تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ اتنا پیارا ورڈز ہے, یہ اتنے پیارے ورڈز ہیں کہ ہمیں رٹ لینا چاہیے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, یعنی جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں تو اللہ نے دنیا ہی میں لوٹانے کا وعدہ کیا ہے, کیونکہ ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ اس آخرت میں ملنا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا تھوڑی سی انسپریشن تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ملے گا دیکھ لیں گے, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں دنیا بھی ہماری اچھی ہو. تو اس لیے ہم سب کو بہت زیادہ اس پر فوکس کرنا چاہیے جو آیت نمبر 10 میں ہے کہ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے, تمام لوگوں کو بتا دیجئے کہ کوئی دنیا قید خانہ نہیں ہے. یا عباد الذین آمنو, اے بندوں وہ جو ایمان بہترین رکھتے ہو, جن کے کانسیپٹ درست ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ زمر میں کانسیپٹ ہی دیکھا تھا, جو ہماری پہلی آیتیں تھی کہ تم اس طرح کے ولی بھی نہیں بنا سکتے ہو جس سے تم یہ ایکسپیکٹ کرو کہ یہ تمہیں آخرت میں چھڑا لیں گے یا یہ تمہاری سنتے ہیں اور گیپ سے تمہاری مدد کو آ جاتے ہیں. اس ٹائپ کے عقیدے سے دور رہنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے وہ مومن بندوں, توحید کو جاننے والے لوگوں, اتقوا ربکم, اللہ کے بارے میں بہت کانشیس رہا کرو, تقوی اختیار کرو, یاد رہا کرے تمہیں اللہ کہ اس کا ریوارڈ تمہیں یہ ملے گا تقوی کا کہ جو احسن عمل کرے گا, للذین احسنوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حسین عمل کیے, جنہوں نے حسن سلوک کیا, جنہوں نے احسان کیا. دیکھیں ہم کئی ترجمے لا سکتے ہیں حسنہ پر, احسن پر, کہ جو محسنین ہے, حسین عمل کرتا ہے تو فی ہذہ الدنیا حسنہ, تو یہ دنیا میں بھی اس کے لیے حسن ہوگا, احسن ریوارڈ ہوگا, بہترین دنیا بھی اسے ملے گی, کوئی قید خانہ نہیں ہوگا, اللہ اس کو جنت کا ٹریلر عطا فرمائیں گے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اور یہ کام کرنے کے لیے زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے. تو نو ایکسکیوز, نتھنگ, مت کوئی بھی فضول باتیں لا کر اپنے دل کو تسلی مت دو. ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں میں نہیں کر سکتی, میرا یوں میرا یوں میرا یوں. اللہ نے سارے ایکسکیوزز دور کرنے کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہہ دیا کہ ارض اللہ واسعہ. میں نے ہمیشہ اس بات کو یہی سمجھا ہے کہ ارض اللہ واسعہ کا مطلب ہے کہ یہ مت کہنا کہ میں کر نہیں سکا, کیونکہ دیکھیں جب وفات دی جائے گی نا تو تب بھی فرشتے کہیں گے کہ کیا کرتے رہے. اس پر وہ کہیں گے کہ اپنا رونا دھونا الاپیں گے کہ فرشتوں سے. اللہ کی کتاب بتا رہی ہے, آپ کو تو پتہ انشاءاللہ میں زیادہ سے زیادہ بالکل اللہ نے چاہا تو کوئی قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کروں گی. تو فرشتے کہیں گے کیا کرتے رہے, تو اس پر وہ کہیں گے کہ ہم کام نہیں کر سکے, ہم مجبور تھے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. تو اس سے میں نے اس کو اخذ کیا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جو فرشتے کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کہیں پر وہاں سے چیک آؤٹ ہو جاتے, لیکن اللہ کا کام کیے بغیر کیسے دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ تم نے ایکسکیوزز جمع کر اور دل کو کیوں تسلی دے دی, کہیں اور جا کر کام کر لیتے. تو اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون, بے شک پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو, جمے رہنے والوں کو, اسٹیبل رہنے والوں کو, ان کے اجرت کی, ان کے اجر کی بے حساب. اللہ تعالیٰ ان کی اسٹیبلٹی پہ, اور اسپیشلی کون سی اسٹیبلٹی, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے عقائد میں مضبوطی ہو. کیونکہ دیکھیں لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنز بہت آتے ہیں. ایک تو ہم نے جو کہا کہ بھئی ہمارے برے علماء, ہمارے والدین کی غلط تربیت, ہمارا قرآن کا نہیں پڑھنا, اور ایک ہم لیں گے کہ ہم گمراہی پر چلے جاتے ہیں ہمارے بدحال ہونے کی وجہ سے, بدحالی کی وجہ سے ہمارے پرابلمز آ جاتے ہیں لائف میں, شوہر سے, بچوں سے, وہ جن بھوت جادو ٹونے نظر اثر, یہ سب کے جب ہم چکروں میں پڑتے ہیں تو ہمارا کیلیبر
ڈاؤن ہوتا ہے اور ہم گمراہی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرف بھی اللہ نے ہماری نشاندہی کرائی کہ جن کے عقیدے درست رہیں گے تو انما یوفی الصابرون، بے شک اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے سٹیبل رہنے والوں کو۔ تو ہم نے اس کے بریکٹ میں صابرون کے بریکٹ میں کیا لگانا ہے کہ جو لوگ برے حال میں بھی سٹیبل رہیں گے۔ دیکھیں نا، اچھے حال میں سٹیبل رہنا کیا بڑی بات ہے، برے حال میں پریشانیوں میں سٹیبل جو رہے گا ان کو اللہ بے حساب اجر دیں گے، اور اس کی دنیا بھی حسین ہے اور آخرت بھی اس کی حسین ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ دیکھیے، آج ہم بار بار حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، قرآن کا حدیث، قرآنی حدیث، اللہ اپنے کلام میں نبی کو کہہ رہے ہیں قل۔ بڑی عجب سی بات ہے، بہت ہی عجب سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے نبی کو قل 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 کہتے ہیں، تو جس سے ہم لوگوں کے وہ جو سینے ہیں نا وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ اچھا جی اللہ کے نبی کی حدیث بھی آ گئی، نہیں تو اللہ ہی تو دوسری باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا سورہ حاقہ میں کہ بس ان قولوں کے علاوہ آپ نے کوئی قول نہیں کہنے، اور قل کی جمع کیا ہے کہہ دیجئے، قل کی جمع کیا ہے قول، کہ بس جتنے قول آپ کو کہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی آپ نے اس کے علاوہ ہم پر اور کوئی قول نہیں کہنے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ آج ہم حدیث رسول جو پڑھ رہے ہیں اس میں سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ انی امرتو، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اعبد اللہ، میں اللہ کا بندہ بن کے دکھاؤں، میں اللہ کا غلام بن کر دکھاؤں، میں اللہ کو پکاروں مخلصا لہ الدین، پیورٹی کے ساتھ اسی اللہ کے لیے دین کو برقرار رکھوں۔ اللہ کے نبی اپنے خود کے قول کو بھی دین کا درجہ نہیں دیتے ہیں، اور ہم لوگ جیسے لوگ یہ اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی دین کا درجہ دیتے ہیں۔ خود نبی کی تعلیمات دیکھ لیجئے کہ نبی بھی اپنے قول کو دین کے درجے نہیں دے رہے، علاوہ وہ قول جو قرآن سے کہے گئے ہوں، بس قرآن الہامی کتاب جو تصدیق شدہ ہو، جو اللہ نے نبی کو حکم دیا ہو ایز اے دین۔ نبی نے اور بھی تو بہت ساری باتیں کی، وہ ایک انسان تھے، ان کے بیوی بچے تھے، وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ ایک شوہر تھے، وہ ایک بیٹے تھے، ان کا خاندان تھا، وہ کھاتے پیتے تھے، تو قول تو بہت سارے کہے، لیکن اللہ نے اس کو دین کی شکل نہیں بنائی، اور کچھ سلیکٹڈ پوائنٹس اللہ کے نبی کو کہنے کا ایز اے دین حکم دیا گیا، جس سے ہم جیسے لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کی جو کتاب ہمارے پاس ہے یہ مکمل دین، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اگر اس کے علاوہ ہم کو کوئی ورڈز چاہیے تو وہ پھر دین کا درجہ نہیں رکھیں گے۔ تو جناب اب نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ کو پکارنے کا، اللہ کی صرف بندگی کرنے کا حکم آیا ہے، پیورٹی کے ساتھ میں دین صرف اسی کے لیے بناؤں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یہ کہ میں ہو جاؤں، بن کے دکھاؤں پہلا فرما بردار۔ میں اس پر بار بار ایک ہی بات آپ لوگوں سے ہمیشہ کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ مسلمانیت، مسلمان نام، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے اللہ کی کتاب سے۔ ہر اچھے انسان کو وحی کے مطابق چلنے والا مسلمان ہے۔ یہ تو یہودی، عیسائی، جو بھی آپ کہہ لیں اہل کتاب، سب کو اللہ نے سماکم المسلمین دیا۔ تو جو یہ کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بنوں گا، بن کے دکھاؤں گا پہلا مسلم، پہلا فرما بردار، تو اس کا میں ترجمہ یوں کرتی ہوں کہ میں پہل کر سکتا ہوں فرما برداری کی، چاہے پورا اجماع تواتر تمہارا کرپٹ ہو، چاہے پیچھے سے تمہارے علماء کے علماء کرپٹ ہو، چاہے تمہارے فتوے کے فتوے بگڑے ہوئے ہوں، میں پہل کر کے دکھا سکتا ہوں فرما برداری کی۔
میں پہل کر سکتا ہوں کہ میں شرک نہیں کروں گا، میں غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا، میں پردے کے احکامات پر عمل کر کے ہم دکھائیں گے، ہم غیر اللہ کو نہیں پکاریں گے، ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، میں پہل کر سکتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلیز تم بولو تو ہم پیچھے ہیں، تو پھر آگے کوئی تو ہوگا نا، کمانڈو ایکشن کسی نے تو کرنا ہے نا، اور جس نے کمانڈو ایکشن کرنا ہے اس کو اجر بھی تو بہت ملے گا، وہ کتنوں کو سیو کرتا ہے، وہ کتنا راستہ آسان کر دیتا ہے، وہ جو کام جو ہونے میں کافی دقت لگتی ہے، دیر لگتی ہے، اگر ایک کوئی کمانڈو ایکشن کر دے تو پھر پیچھے پوری کے پوری لائف سیف ہوتی ہے اور لوگوں میں اعتماد بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے اور اپنے رب سے اتنا پیار کرتے تھے، تو کیا ان کی سنت پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ کیا کمانڈو ایکشن کرنے والا ضروری ہے مر ہی جائے گا؟ اور اگر مر بھی گیا تو کیا ہوا، مرنا تو ہے ہی، تو کام تو کرنا پڑے گا۔ اور ہم سب کو پھر یہ ایز اے مسلم یہ ایمان بھی دے دیا گیا کہ وقت پر موت ہے، اور جس پر آپ خود دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے واقعی جنگیں لڑی ہیں، نبی کے ساتھیوں نے واقعی جنگیں لڑی ہیں، لیکن سب کے سب شہید بھی نہیں ہو جاتے تھے، اور جن کو مرنا تھا وہ کسی اور انداز میں انہوں نے دنیا میں اپنے گھروں میں ان کے انتقال ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ایمان کو اور پختگی دیتی ہیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، میں ایکچولی اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی ہوں اس وقت میں کوئی رینڈم درس نہیں دے رہی ہوں کہ جی بس میں نے درس دیا اور اٹھ کر چلتی بنی۔ میں نے ان بچیوں کو، ان بچوں کو، ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آپ ہزاروں کے بیچ میں یہ آیت بتا سکتے ہیں، اس آیت کی انٹرپریٹنگ، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، جب دیکھیں گے کہ آپ قرآن والے لوگ ہیں تو کہیں گے یہ آیت کیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا مسلمان، یہ کیا مطلب ہے کہ میں ہو جاؤں پہلا مسلمان؟ تو ہم کہیں گے کہ میں پہل کر سکتا ہوں فرما برداری کی، یہ کہ میں پہلا انسان بن جاؤں، پورے کے پورے اجماع تواتر پیچھے سے پورا معاشرہ بھی نہ مانے، لیکن مجھے اللہ کی صدا آئے گی تو میرے لیے وہ کافی ہے، جو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کس چیز کے فتوے کی ضرورت ہے اور کس کی گواہی کی ضرورت ہے، تو اے نبی آپ ہی کہیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ تو اس لیے یہ آیت سے ہم ان آیتوں کو ریلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد اب تیسرا حدیث رسول پڑھیے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آیت نمبر 13 سورہ زمر، انی اخاف، بڑی اس کے اندر بھی گہرائی ہے۔ دیکھیں آج ہم نے ارض اللہ واسعہ کو ڈسکس کیا کہ ارض اللہ واسعہ، اس سے پہلے ہم نے حسین دنیا کی بات کی، تو یہ آپ نے دیکھا کہ ساری خیانت ہم پر کھلتی چلی جا رہی ہے، سارے ایکسکیوزز ہمارے لیم فضول کے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہم نے فضول ایکسکیوزز نہیں کرنا ہے، اب بس جو کام کرنا ہے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ ہم نے حسین دنیا کس کو ملے گی، زمین وسیع ہے اس کو ہم نے سمجھا، صبر کون کر کے دکھائے گا جو برے حالات میں، یہ 3 پوائنٹ ہم نے ایک آیت میں پڑھا 10 میں۔ ہم نے 11 میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کلیئر اپنا فیصلہ اہل کتاب کے سامنے جو بہت شرک کر رہے تھے، مشرکین مکہ جو بہت شرک کر رہے تھے، ان کو کہہ دیا کہ میرے لیے تو صرف وحی کا دین ہے، تو میں اور آپ کیوں نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم صرف قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو تمہیں ہمارا خطاب، نام، لقب جو رکھنا ہو رکھتے چلے جاؤ، ہمارا دین یہ ہے، ہم نے کلیئر آپ کو بتا دیا۔ آیت نمبر 12 میں ہم نے دیکھا کہ انا اول المسلمین لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یہ جس طرح سے جہاں جہاں آتا ہے قرآن میں، اس کی ہم نے ڈیپتھ کو دیکھ کر انٹرپریٹنگ اس کو بھی ہم نے سمجھا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 13 میں، اس کی ڈیپتھ کیا ہے؟ بظاہر تو اس کی آیت میں آپ کو صرف یہ مل رہا ہے کہ میں خوف کھاتا ہوں، یہ کہ میں نافرمانی کروں میرے رب کی تو بڑے دن کے عذاب سے میں خوف کھاتا ہوں۔ بظاہر تو یہی آپ کو آیت مل رہی ہے نا، بس ایسا لگ رہا ہے ہاں بس ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ کے نبی نافرمانوں کو کیسے بچا سکیں گے، یہ بتائیے۔ بظاہر تو آپ نے پڑھ لیا
کہ اللہ کے نبی ڈرتے ہیں کہ میں اگر نافرمانی کروں تو اللہ کے نبی کانشیس رہتے ہوں گے. جو ہم نے پہلی آیت پڑھی کہ اتقو، تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے رب کے قانون سے. پھر جو آپ اور میں کہتے ہیں نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، تو جب نبی معصوم ہے تو آپ نبی کی بے عزتی کر رہے ہو. آپ یہ بتا رہے ہو کہ نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے تو وہ برداشت کیا اور وہ نفس پر جہاد کیا، اور وہ ان کا اتنا اچھا رہنا پھر کیا فائدہ. جب نبی معصوم ہے تو نبی کو آخرت کا کیا خوف. ایک تو یہ پوائنٹ ہم لے جائیں گے کہ ایسی باتیں نہیں کرو، وہ محبتوں میں کرسچن اور یہودیوں کی طرح وہ باتیں مت کرو جو انہوں نے اولاد بنا لی اور اللہ کی گستاخی کی. تم نبیوں کو معصوم بنا کر نبی کی گستاخی کر رہے ہو. بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ نبی کے اندر بھی اللہ نے ایک انسان تھے، بندے تھے، لیکن وہ اتنے ان کے اندر اللہ کا تقوی اور اتنا وہ کنٹرول میں رکھتے تھے اپنی نفس کو کہ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا، اور ایٹ لاسٹ وہ سرخرو ہو کے اس دنیا سے گئے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا. وہ سابقون السابقون اور انبیاء کے درجے پر فائز ہوئے، جبکہ ان کے پاس ساری نفس موجود تھی لیکن وہ کنٹرول کرتے تھے. اور پھر سیکنڈ پوائنٹ ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو خود ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، یعنی بڑے دن کا جو مجمع لگے گا تو وہ خود کے لیے ڈر رہے ہیں تو گناہگار امتیوں کو کیسے بخشوا سکیں گے. کسی کی طاقت ہی نہیں، کسی کا دم ہی نہیں، کوئی بات ہے ہی نہیں ماننے والی، اور ہم نے اس کو ایک پتہ نہیں کون سا طوفان بنا دیا. بتائیے تو صحیح، میں بار بار کہتی ہوں اللہ ہم سے بات تک کرنا شاید پسند نہیں کریں گے کہ ہم اتنے جاہل ہو کر اللہ کے سامنے جائیں گے کہ تمہیں یہ آیتیں چھوٹی چھوٹی بہت ہی سمپل سی آیتیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ نبی خود خوف کھاتے تھے اور نبی کے نام سے ہی تم باتیں کرتے ہو، یعنی گناہ پر گناہ، بہت بڑے ڈکیت ہو، پتہ نہیں کیا ہمارا حشر ہوگا. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 40، قل، اے نبی دوبارہ کہہ دیجئے. اب آپ دیکھیں گے کہ وہی بات ہو رہی ہوگی جو ابھی آپ نے آیت نمبر 11 میں پڑھا. وہی بات میں بار بار کہتی ہوں، اللہ کی کتاب اتنی طرح سے بات کو ریپیٹ کرتی ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی اللہ اعبدو، اللہ تعالیٰ کی ہی میں عبادت کروں گا، میں اسی کو پکاروں گا، مخلصا لہو دینی، میں پیورٹی کے ساتھ اسی اللہ کے لیے میرا دین ہے، میری اطاعت ہے، میرا پکارنا ہے. ہم کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، ہم کسی اور کو زندہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم کسی اور کو نگہبان نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے پاس صرف اللہ کی ذات اور اللہ کا الہامی کتاب کا دین ہے. یہ نبی نے اپنا دو ٹوک فیصلہ، بڑے بڑے ٹائیکونڈو تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بزنس مین تھے، بڑے امیر کبیر لوگ تھے عرب میں، سب کے آگے نبی نے یہ کلیئر بات کہہ دی کہ میرا دین بالکل کلیئر ہے، میں صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہوں. اور پھر اب ہم سب کی طرف اشارہ ہو کر یہ باقاعدہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ فاعبدو، اے لوگوں، اے تمام لوگوں، پس جاؤ عبادت کرو، ما شئتم، جو چاہو تم، جو تمہیں پسند آتا ہو، جو چاہو تم، من دونہ، اس اللہ کے سوا، جس کو پکارنا ہے جاؤ پکارو. میرا دین، میرا کانسیپٹ، میرا جو بھی کچھ ہے طریقہ کار میں تمہارے آگے رکھ رہا ہوں، جاؤ پکارو، عبادت کرو، ما شئتم من دونہ، اس اللہ کے سوا جو تمہیں صحیح لگتا ہے. یہ یاد رکھ لینا کہ اے نبی ان کو یہ اعلان کہہ دو کہ ان الخاسرین الذین، کہ بے شک سب سے بڑا لوزر وہ لوگ ہیں سب سے بڑے لوزر جنہوں نے خسروا انفسہم، جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو اہل کو بھی عقل ہونی چاہیے، اہل کو بھی عقل ہونی چاہیے. آج کل ہمارے بچے تو بڑے ہی عقل مند ہیں، یہ سب تو اچھی طرح دھڑ لیے جائیں گے اللہ کے یہاں کہ یہ تو ماں باپ کو ویسے بھی تھوڑا بڑا اور بوڑھا سمجھ کے گھاس نہیں ڈالتے ہیں. تو ادھر تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو تعلیمات ہیں اس سے تم بھی ڈوبو گے اور تم اپنے گھر والوں کو بھی لے کر ڈوبو گے. تو بات مجھے بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی ہمارے اولادیں
دین کے معاملے میں تو اندھے بن کر ہمارے پیچھے چلتے ہیں، اور دنیاوی معاملے میں تو یہ خود ہی بہت ہی ماڈسفورڈ اور بہت ہی بڑے اور بہت ہی سمجھدار ہو گئے کہ باپ کے کاروبار کو بھی لے کر آگے نہیں بڑھاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، باپ نے بیچارے نے جتنا بھی بڑا بزنس کیا ہو، نہ ان کو باپ کا طریقہ پسند ہے، نہ وہ باپ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ باپ کی ڈانٹ سن سکتے ہیں، نہ وہ باپ کے بزنس کو آگے چلاتے ہیں۔ وہ دوسروں کی نوکریاں کریں گے لیکن باپ کے بزنس میں باس بن کر بھی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ اتنے ناقدرے ناشکرے ہیں۔ تو آپ غور کر لیجئے گا، سب کی پکڑ ہو جائے گی، سب کی پکڑ ہوگی، اسپیشلی دین کے لیے، کہ دین میں انسان پھر باپ داداؤں کی سنتا ہے، تو دنیا میں جو لوگ نہیں سنتے تھے وہ تو رنگے ہاتھوں ریڈ ہینڈڈ بالکل پکڑے جائیں گے کہ تمہیں تو بڑی عقل تھی نا۔ تو آپ غور کر لیجئے کہ بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے سب کو سب کے حال پر چھوڑا۔ وہ نبی جو سب کو جمع کرنے آئے تھے ایک پلیٹ فارم پر، وہ نبی جو چاہتے تھے کہ سب ایک ہو جائیں، وہ نبی جو لوگوں کو آگ میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بھی سیدھا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جو تمہیں سمجھ آتا ہے کر لو۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ سب سے بڑا لوزر قیامت کا وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی غلط گائیڈ کیا۔ گھر والے بھی اپنی شامت خود بھگتیں گے۔ تو اللہ کا معنی کیا تھا؟ ہم نے پہلے بھی سورہ زمر میں 2 ٹائم پڑھا کہ یاد رکھو، سن لو، ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑی کھلم کھلا خسارہ ہوگا، خسران خسارہ ہوگا۔ سب سے بڑا گھاٹا یہ ہوگا کہ جنت سے بندہ محروم ہو جائے گا۔ اور بھی آگے کنٹینیو ہوتی ہے بات کہ گھاٹا پائے گا، کس سینس میں گھاٹا پائے گا کہ لہم من فوقہم ظلل، یہ اس طرح سے گھاٹا پائیں گے کہ ان کے لیے ان کے اوپر سائے ہوں گے آگ میں سے، اور ان کے نیچے بھی سائے ہوں گے آگ میں سے۔ یہ اکثر نہ سردیوں کے دنوں میں یہ آیت آتی ہے تو بہت اچھی طرح سے جائزہ ہم نہیں لے پاتے ہیں۔ آج تو آپ نے دیکھا کہ کل کی گرمی کیا تھی، آج بھی ہے تو صحیح لیکن کل کیا گرمی تھی، اور جن کے گھروں میں لائٹ چلی گئی، جن کے جنریٹر نہیں بنے ہوئے تھے، جن کے یو پی ایس بھی خراب تھے، امیر غریب سب کی حالت خستہ ہو جاتی ہے۔ تب بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو بس اللہ ہی کی کتاب اب ہمیں دل پر اثر کرے تو کرے، نہیں تو اب کوئی اور تو معاملہ ہے ہی نہیں۔ ہم سب کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، ٹھیک ہے جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو، بہت ہو گیا بہت ہو گیا، میڈیا کے ذریعے ہو گیا، بتانے کے ذریعے ہو گیا، سمجھانے کے ذریعے ہو گیا، اتنی بار ہم نے قرآن ختم کر لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اللہ اس آگ سے ڈراتے ہیں۔ ذالک یخوف اللہ، یہ ہے وہ آگ جو خوف دلاتے ہیں اللہ، بھی اس آگ سے، اس بات سے، عبادہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں۔ یا عبادی فتقونی، اے میرے بندوں فتقونی، میری باتوں سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے احکامات کو توڑنے سے ڈرو۔ یعنی دیکھ لیجئے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو سچ مچ قسم سے جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ایمان بن گیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت دینا چاہتے ہیں، کسی صورت بھی پروردگار نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جلیں۔ لیکن سیدھا سا جو قانون ہے جو بھی آپ نے پڑھا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو پھر اسی کا ہی وائس ورثہ لیجئے کہ آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی شامت ہوگی جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں۔ اچھا جی، تو اب ادھر بات آ رہی ہے کہ میرے بندوں میرے احکامات کو توڑنے سے ڈرو۔ اور اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر 17 سے کہ اب خوشخبری کی بات پر ہم اینڈ کریں، اللہ ہم سب کو واقعی ڈرنے والا بنائے۔ اب خوشخبری کن کے لیے آ رہی ہے؟ آیت نمبر 17، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں طاغوتیت سے، شیطانیت سے، چاہے وہ انسان کی شیطانیت ہو، جنات کی شیطانیت ہو، کیونکہ ہمارے انسانوں کی شیطانیت بہت ہے کہ ہم جنات پر تو ڈسکس
دور جائیں، ابھی اس پر کیا ڈسکس کریں. ہمارے انسانوں کے اندر کی سود خور، حرام خور، زنا، اور یہ آپ دیکھ لیجئے بے حیائیاں، اور بھی بس کیا کچھ، چوری چکاری، رشوت، سب کچھ چل رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، یعنی بچتے ہیں طاغوت سے، شیطانیت سے، ان یعبدوہا، یہ کہ وہ پکاریں اس کو، یہ کہ وہ بندگی کریں اس کی، یہ کہ وہ بندے بن جائیں اس حرام کاموں کے، حرام خوری کے، حرام کاری کے. صرف شرک پر نہیں جا رہی ہے بات. وہ لوگ جو ہر طرح کی شیطانیت سے بچتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور متوجہ رہتے ہیں اللہ کی طرف. تو اس کے لیے ہم بار بار سوچتے ہیں کہ بھئی کیا چیز ہے جو ہمیں شیطانیت سے دور رکھے گی اور انابیت دے گی اللہ کی طرف. تو مجھے تو بس وہی ایک چیز لگتی ہے کہ تھوڑی سی دیر ڈسکس کر لو، تھوڑی سی دیر اللہ کے لیے وقت نکال کر ڈسکس کر لو، تھوڑی سی دیر فرض نماز اچھی سی پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. آپ نے اپنی وقت پر اچھی سی نماز پڑھنی ہے سمجھ کے، اور یہ تھوڑی سی دیر نکالنا ہے. اسی لیے میں زیادہ سے زیادہ 30 منٹ پر اینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب کے اتنے کام ہوں گے، اور یہ 30 منٹس بھی بہت ہوئی ماشاءاللہ، جبکہ ہمیں 20 منٹس بھی کرنا چاہیے. لیکن چلے ہم نے کہا کہ 30 پر بھی آ جائیں، کیونکہ یہ ہمارے 1 گھنٹے کا لائیو درس ہوا کرتا تھا مدرسے میں، ہم نے اس کو کم سے کم کر دیا. تو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا بخشش کی امید ہو جاتی ہے کہ جو لوگ شیطانیت سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یعنی سنتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، لہم البشرا، یہ بچنے والوں کے لیے اور انابیت متوجہ رہنے والوں کے لیے، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ اسپیشلی الحمدللہ آپ لوگوں پر جا رہی ہے بات. دیکھیں آگے کیا لفظ آ رہا ہے کہ فبشر عباد، خوشخبری دو میرے وہ بندوں کو، الذین یستمعون القول. دیکھ لیا آپ نے کہ ماشاءاللہ جو لوگ سنتے ہیں نا حق کو، جو وقت نکالتے ہیں نا، سارے فائل کلوز کر دیتے ہیں. ہم بھی سارے چولہے بند کر دیتے ہیں، ہم بھی اپنے فون کو ایروپلین موڈ پہ کر دیتے ہیں، ہم بھی شوہر کو، اس کو سب کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی کلاس ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس وقت کو قبول کر لے کہ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں بات کو. اب اس وقت میں اور آپ اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں، نہیں تو کسی کے پاس ہائی ہیلو کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو جناب وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر وہ اتباع کرتے ہیں بہترین سے بہترین پہلو کی، کہ انہوں نے جو سمجھا اس کے سب سے بہترین پہلو اظہار کا، عمل کا کیا ہونا چاہیے. دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس اتنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، ان کو اللہ کی بات پتہ چل جاتی ہے، وہ اتنے کانفیڈنس ان کے پاس آ جاتا ہے کہ ان کو بس سکون ہو جاتا ہے کہ میں نے خود اللہ کی کتاب پڑھی، 10 بار پڑھی، کانٹیکٹ سے بھی دیکھا، کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. اور پھر نور علی نور کے اس کو عربی بھی اٹھانی آتی ہو کہ کوئی بھی باجی، عالم، میڈم، کوئی اس کو دھوکہ نہ دے سکے. تو میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو شیطانیت سے بچتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں اللہ کے لیے، جو سنتے ہیں بات کو پھر فالو کرتے ہیں اس کے بہترین پہلو کے ساتھ کہ کیا بیسٹ ہے. اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، ہداہم اللہ، رہنمائی کی ان کی اللہ نے. اللہ اکبر، اللہ میرا اور آپ کا سب کا نام لکھا ہوا ہو کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی. اول تو اللہ نے یہ کتاب سب کے لیے اتاری، لیکن جو اللہ جن سے راضی ہے اور جو صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں آپ کی عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے. تو یہی ہے وہ لوگ کہ اللہ نے ان کو ہدایت بخشی ہے، اور بھی ہدایت بھی دیں گے، رہنمائی بھی کریں گے، کیونکہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ نے ان سننے والوں کو عقل والا کہا ہے. اولو الالباب مینس
عقل والے. تو جو سنتے ہیں وہ عقل والے ہوتے ہیں. نہیں تو ابھی آپ سنتے تھوڑی, آپ کہتے بھائی یہ کیا باجی سنائیں گی, میڈم سنائیں گی کیا, جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھیں گی نا, تو ہمیں بھی آتا ہے, ہمیں کوئی سننے کی ضرورت نہیں. یہ جو حق ہے نا ہمارا بیٹھنے کا, وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر, اس کی برکت ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی ہمت تندرستی دے, لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب کہیں نہ کہیں تو پڑھا ہی رہے ہوں گے, میرا ایمان ہے, لیکن میں بھی آپ کی کلاس میں بیٹھوں اور ہم سب باری باری ایک ایک دن اپنا اپنا درس کریں کہ آپ نے کیا سمجھا, آپ بتائیے, آپ نے کیا سمجھا, آپ بتائیے, آج آپ کی ٹرن ہے, آج آپ کی ٹرن ہے. تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اتنے لیول ہو جائیں گے سمجھنے کے, اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم کوئی ملاوٹ نہ کریں, اور جو سورہ زمر بتا رہی ہے اس کے مطابق ہم پیورٹی کے ساتھ اپنے رب کے دین کو پیور رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کریں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کی آیت بھی بڑی خوبصورت ہے, بڑی پتے کی ہے کہ اللہ کے نبی کسی کو آگ سے بچا بھی نہیں سکتے ہیں, یہ ہے اس کا تھیم. تو ضرور ایک نظر ڈال دیجئے گا کہ اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا کہ کیا آپ کسی کو آگ سے بچا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.